صاحب اچھا ہمیں جوائن کیا ہے سیکیورٹی ایکسپرٹ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب نے. چیمہ صاحب اب سے کچھ دیر قبل ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے نیوز کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ذریعے سے بہت سے پیغامات کا تبادلہ ہو رہا ہے اور اب جو مذاکرات ہوں گے وہ مکمل جنگ بندی کے لیے ہوں گے. دنیا کی نظریں پاکستان پر ٹکی ہوئی ہیں اور یہ دونوں ممالک جو ہیں وہ پاکستان پر اعتماد کر رہے ہیں, پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں اسے؟ کہ یہ اچھا جو موقف آیا ان کا کہ ایران تو کوئی اتنی جلدی نہیں ہے وہاں پہ کہ ہم نیوکلیر ویپن بنا رہے ہیں, اور یہ نیتن یاہو تو آپ کو پتہ ہے آج سے 30 سال پہلے کا لگا ہوا ہے یہ کہنے ہوئے کہ جی ایران نیوکلیر ویپن بنا لے گا, لیکن ایران نے کوئی نہیں بنایا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب جو وہ بات کر رہے ہیں کہ جو جنگ بندی ہے وہ آگے بڑھانے کی کوششیں ہو رہی ہیں تاکہ ڈائلاگ جو ہے وہ صحیح طرح کھل کے ہو سکے. یہ بات اس میں ٹھیک ہے کہ اگر یہ آپ کے اوپر تلوار لٹک رہی ہو کہ جی 3 دن بعد جو ہے وہ جنگ بندی 3 دن تک ہے اور اس دوران ہی سارے فیصلے کرنے ہیں تو آپ بہت تیز فیصلے کریں گے. اور دوسری بات یہ بھی ہے, اور وہ فیصلے ہو سکتا ہے کسی کے حق میں نہ ہو. دوسری بات اس میں یہ بھی اہم ہے کہ اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری ٹیکنیکل ریلیٹڈ مذاکرات ہیں, اور اس میں جو اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا جو یہاں پہ لوگ آئے تھے تو ایکسپرٹس جو انٹرنیشنل لا کے ہوں یا لا آف سی کے حوالے سے ہوں یا نیوکلیر لاز کے حوالے سے ہوں یا انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے حوالے سے ہوں, ان لوگوں نے بات کرنی ہے تو ان کو ظاہری بات ہے وہ ہوگا تو صحیح. تو یہ چیزیں ہیں. اب جیسے انہوں نے کہا کہ پاکستانی ڈیلیگیشن بھی ایران جائے گا, تو میرا خیال ہے کہ جو بھی امریکہ کا ایک موقف ہوگا یا پوائنٹ آف ویو ہوگا جو ظاہری بات ہے وہ ایران کو بتانے کی بات ہوگی. وہ ویسے تو کمیونیکیٹ ہو رہا ہے لیکن میرا خیال ہے کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جس میں پاکستانی ڈیلیگیشن جو ہے وہ ایران پہنچے گا, اور میرا خیال ہے کہ اصل مقصد یہ ہے کہ ایک لانگ ٹرم جو ہے وہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ جو ان کے اسپوکس پرسن نے کہا ہے کہ یہ جب بھی مذاکرات ہوں گے تو پرماننٹ سیز فائر ہوگا, میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک اچھا قدم ہے. ابھی تک اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں امریکہ اور ایران کی طرف سے اگر آپ دیکھیں تو دونوں سے مثبت پوائنٹ آف ویو آ رہا ہے. اٹ مینس کہ دونوں کوئی انفلیمیٹری چیزیں نہیں ہیں, اور خاص طور پہ ایون کہ اگر امریکہ نے بلاکٹ کی بات کی ہے اس کی, تو وہ بلاکٹ بھی کوئی اس طرح کا نہیں ہے کہ جس سے کوئی پرابلم کریٹ کی ہو یا کوئی ملیٹریلی وہ کچھ کر رہے ہوں. مجھے لگتا ہے کہ چیزیں جو ہیں جسے وہ کہتے ہیں نا بڑی بہتر چل رہی ہیں, اور پیغامات بھی ایک دوسرے کو پہنچ رہے ہیں. اور جب سے ایرانی اور امریکن ڈیلیگیشن گیا ہے اس وقت سے پاکستان مسلسل جو ہے وہ پیغام جو ہے وہ دونوں طرف سے بھجوا رہا ہے. جو امریکہ سے آ رہا ہے وہ ظاہری بات ہے ایران کو شیئر کیا جا رہا ہے, اور ایران کا جو ہے وہ امریکن سے شیئر کیا جا رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں, لیکن ایران ظاہری بات ہے اپنی پوزیشن پہ نہیں پیچھے نہیں ہٹے گا, جس میں خاص طور پہ یہ لبنان کی بات ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ لبنان میں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا. گو کہ امریکہ نے اسرائیل اور لبنان کی وہاں پہ کل اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں مارکو روبیو صاحب نے بات کی ہے, جو وچ از اگین نائس موو کہ ایٹ لیسٹ وہاں پہ بھی چیزیں جو ہیں وہ ڈی ایسکلیٹ ہوں. تو اوور آل مڈل ایسٹ کی جو سچویشن ہے وہ بہتر ہوتی ہوئی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. سچویشن جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور اپیرنٹلی جو ہے وہ کوئی انفلیمیٹری پوائنٹس نظر نہیں آ رہے ہیں. جس طرح سے بھی بات بھی کی اور اسماعیل بقائی نے بھی کہا کہ قوی امکان ہے کہ جلد پاکستانی وفد جو ہے وہ ایران کا دورہ کرے گا. اگر تو اپیرنٹلی کوئی انفلیمیٹری پوائنٹ نظر نہیں آ رہا, یہ ڈیلیگیشن جب ایران کا دورہ کرتا ہے تو پھر کیا رسپانسبلٹیز ہوں گی, کون سے وہ پوائنٹس ہوں گے جس پر پاکستانی وفد ایران سے بات کر سکتا ہے, ان کو منا سکتا ہے؟ دیکھیں ٹیکنیکلی تو پوائنٹ جو ہے وہ نیوکلیئر کا ہی ہے, ٹھیک ہے, اور جو امریکن سائڈ سے موقف آ رہا ہے وہ تو یہ آ رہا ہے کہ جو نیوکلیئر انریچمنٹ ہے وہ فار ایگزامپل انہوں نے کہا جی 20 سال تک نہ کریں. یہ جو پوائنٹ ہے اس پہ ظاہری بات ہے ڈسکشن ہو رہی ہوگی. جو آلریڈی انریچڈ یورینیم ہے اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہوگی, اور ہو سکتا ہے آئی اے کے ساتھ بھی کوئی ڈسکشن ہو رہی ہو. تو یہ ساری ٹیکنیکل ڈسکشن ہے. مجھے لگتا ہے کہ جس دن ایران کے فارن منسٹر نے اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی اور کہا تھا کہ ہم بالکل ایک ایم او یو سائن کرنے کے قریب تھے کہ انہوں نے گول پوسٹ چینج کر لیا امریکن ڈیلیگیشن نے. تو وہ گول پوسٹ کیا تھا؟ کیا وہ یہی تھا کہ جو انریچڈ یورینیم ہے وہ 20 سال تک کرنا نہ کریں یا 10 سال تک نہ کریں, یا اور انہوں نے کیا ڈیمانڈ رکھ لی؟
تو میرا خیال ہے کہ بیسیکلی یہ ساری کی ساری جو یہ جو ڈائلاگ ہونا ہے یا جو اس کا جو آؤٹ کم آنا ہے وہ امریکن لیڈرشپ چاہتی ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے یہ بتا دوں کہ دیکھو میں نے ایران کا فزیکلی نیوکلیئر پروگرام بھی تباہ کر دیا ہے، ان کی جو جہاں پہ جو سائٹس تھیں، اور میں نے ان کے ساتھ ڈیل بھی وہ کی ہے جو اوباما سے اچھی کی ہے، کیونکہ اوباما نے جو ڈیل کی تھی 2016 میں وہ اتنی اچھی نہیں تھی، اور یہ زیادہ بہتر جو ہے ڈیل میں کی. تو بیسیکلی ٹرمپ صاحب ایک ونر کے طور پہ سامنے جانا چاہتے ہیں، اور وہ ظاہری بات ہے اس میں بہت سارے فائنینشیل انسینٹیوز بھی لینا چاہتے ہیں. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ اب نیٹی گریٹی لارجلی چیزیں ڈیسائیڈ ہو چکی ہوں گی کہ ٹھیک ہے ایران فار ایگزامپل، ہم ہیپوتھیٹیکلی بات کر رہے ہیں کیونکہ ابھی تک کنفرم نہیں ہے کہ کیا اس میں بات آ رہی ہے، کہ اگر ایران مان گیا کہ ہم نیوکلیئر انریچمنٹ نہیں کریں گے تو کتنی دیر نہیں کریں گے. جو ایران کے پاس انریچ یورینیم ہے اس کے لیے کیا میکانزم ہوگا، اس کو آئی اے کو آنا پڑے گا، کیونکہ امریکنز اکثر کہتے ہیں کہ ہمارے انسپیکٹرز بھی وہاں جائیں گے، جس پہ ایرانینز کہتے ہیں نہیں جی صرف آئی اے کے انسپیکٹر جائیں گے. گو کہ آئی اے کے انسپیکٹر کے اوپر سب کو جو ہے وہ بھروسہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی بہترین اس وقت بات ہو رہی ہے کہ ایٹ لیسٹ پاکستان جو ہے وہ ابھی جیسے انہوں نے کہا ہے کہ ایک ڈیلیگیشن جائے گا، کیونکہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ ابھی انٹرنیشنل دورے میں ہیں، وہ سعودی عرب جانا تھا انطالیہ فورم پہ. بالکل. اور چیمہ صاحب، اسماعیل بقائی نے جوہری صلاحیت کو توانائی کے لیے استعمال کرنا ایران کا حق ہے، یہ بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران نے ہمیشہ کہا کہ جوہری افزودگی کے معاملے پر گفتگو ہو سکتی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ اگر دونوں ممالک ہی کچھ لچک دکھائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اسی طریقے سے کوئی پرامن حل نکل سکتا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کتنا ممکن ہے کہ اب جو مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہوگا اس میں کوئی حل نکل سکے، جنگ بندی ہو سکے مکمل طور پر؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایران کا حق تو ہے کہ وہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کا ممبر ہونے کے ناطے اپنا جو سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے اس کو حاصل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایران این پی ٹی کا ممبر ہے تو اس کو یہ بھی حق ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نیوکلیئر ویپنز کی طرف نہیں جاؤں گا. تو جب دونوں جو ٹریٹیز ہیں اس کا ایران سگنیٹری ہے تو پھر تو کسی قسم کی کوئی بہام نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ ٹریٹی کی وائلیشن کرے تو پھر تو آپ اس کے اوپر سینکشنز بھی لگائیں. لیکن اگر دراصل مسئلہ تو سیدھا سا ہے کہ جو ایران کے پولیٹیکل ایمبیشنز ہیں مڈل ایسٹ کے حوالے سے، اور جس طریقے سے ایران کے وہ جو اپنا ان کا جو پولیٹیکل اس نے انفلوئنس ہے مڈل ایسٹ میں، اصل مسئلہ وہ ہے. لیکن کیونکہ ایران اپنی کیپیبلٹی بلڈ کر رہا ہے، ایران کے پاس وہ جسے وہ کہتے ہیں نا کیپیبلٹی بلڈ کر سکتا ہے، تو شاید ظاہری بات ہے ایران، اسرائیل اور امریکہ کہتے ہیں کہ ان کی انٹینشن تو کبھی بھی چینج ہو سکتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ اور دوسری آپ دیکھیں کہ ان ورسٹ آف دا ورسٹ سچویشن جب اتنی ان کے اوپر سینکشنز ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے پاس میزائل کیپیبلٹی ہے جو کہ اسرائیل کو بھی ہٹ کر رہی ہے اور مڈل ایسٹرن ممالک کو بھی انہوں نے ہٹ کیا. تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہیں روکنا ضروری ہوگا. اگر ایران کے پاس نیوکلیئر کیپیبلٹی آ گئی تو اس کی امپلیکیشنز ہوں گی. تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں حقوق ان کے موجود ہیں، وہ انٹرنیشنل لاء کے تحت ان کے پاس حق موجود ہے، لیکن کیونکہ یہ گریٹ پاور پالیٹکس ہے، ریجنل پالیٹکس کے اندر آپ کو بڑی طاقتیں الاؤ تو نہیں کرتی نا. دیکھیں آپ اپنا پاکستان کو دیکھ لیں جو اس وقت سچویشن بنی تھی، تو یہ ہمیشہ سے شروع سے ہی ایسے ہوتا رہا ہے. اور اب اگر ایران مان رہا ہے کہ ہم آئی اے کے ممبر ہوتے ہوئے بھی انریچڈ یورینیم ڈاؤن بلینڈ کرنے کو تیار ہیں، تو ظاہری بات ہے وہ اس چیز کو سمجھ رہا ہے یہ اس کا حق جو ہے وہ چھینا جا رہا ہے. لیکن وہ خود سمجھ رہا ہے کہ مجھے اب یہ اس طرف چلے جانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اس کو کاسٹ بہت زیادہ دینی پڑ رہی ہے، اور وہ کاسٹ ظاہری بات ہے ان ٹرمز آف آئسولیشن ہے، وہ ان ٹرمز آف سینکشنز ہیں، ان ٹرمز آف اس کو سستا تیل بیچنا پڑ رہا ہے، گھر میں مہنگائی ہے، انفلیشن ہے، پروٹیسٹ ہوتے ہیں، ایک وہ حالات خراب ہیں. تو ظاہری بات ہے ایران نے جو اپنا کاسٹ بینیفٹ انالیسس کیا ہے کہ 40-50 سال سینکشنز میں رہتے ہوئے اب وہ سمجھتے ہیں کہ اب موقع آ گیا ہے. اور دیکھیں اب ایران کو ایک اور چیز بھی سمجھ آ رہی ہے کہ جو اس کا ایک ریزسٹنس نیٹ ورک تھا وہ سارے کا سارا کمزور ہو گیا، ختم ہو گیا آلموسٹ. تو ایران اب وہ جو ڈیٹرنس ہے وہ اس کی جو ہوا کرتی تھی، جو ڈیٹرنس انفراسٹرکچر جس کو ہم کہتے ہیں، وہ جب نہیں رہا تو اس کو بہت ساری جو ڈائلاگ ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے. اور ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم یہ ڈائلاگ نہیں کرتے اور ہم ان چیزوں پہ ایگری نہیں کرتے تو یہ کنٹینیوسلی اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کو پرووک کرتا رہے گا اور اس طرح کی چیزیں ہوں گی. تو میرا خیال ہے اسی لیے جنیوا میں بھی انہوں نے ایرانینز نے ایکسیپٹ کر لیا تھا، اور اب جنگ کے بعد بھی وہ سمجھتے ہیں کہ گو کہ انہوں نے بڑی طاقتور سے جنگ لڑی ہے اور
बड़ी बहादुरी से जंग लड़ी है और उन्होंने इजराइल को बड़ी इस पे कॉस्ट बेयर करनी पड़ी है, अमेरिकन को भी कॉस्ट बेयर करनी पड़ी है, लेकिन आई थिंक अब लीडरशिप भी ईरान के अंदर चेंज है। जब लीडरशिप थी तब भी ईरानियंस मान गए थे क्योंकि उनको पता था कि जो उनकी मेन डेटरेंस है वो अब नहीं रही, तो वो समझते हैं कि अब उन्हें किसी न किसी कंक्लूजन पे आ जाना चाहिए और अपने लोगों को इन सैंक्शन से भी निकालना चाहिए। वो तरक्की भी करेंगे, इकोनॉमी भी बेहतर होगी, दुनिया में मेन स्ट्रीम भी होंगे, ग्लोबली रिकग्नाइज भी होंगे, तो मेरा ख्याल है वो इसी तरफ जो है वो चल रहे हैं। अच्छा, और अगर ये सैंक्शंस खत्म होती हैं तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स किसके लिए ज्यादा होंगे, ईरान के लिए या अमेरिका के लिए? देखिए, इसमें लार्जली तो पहले तो ईरान के ऊपर होंगे। ईरान का जो सारे के सारे एसेट्स जो पूरी दुनिया में कन्फिस्केट हुए हैं वो रिलीज होंगे, फिर जो आप ट्रेड कर सकते हैं, फिर अपना तेल बेच सकते हैं, गैस बेच सकते हैं, आप नॉर्मल ज़िंदगी के काम कर सकते हैं, बैंकिंग चैनल्स आपके खुल जाएंगे, बहुत कुछ होगा। अभी तो उन्होंने चोक किया हुआ है उनको, तो मुझे लगता है कि ये ईरान को तो बहुत बहुत ज़्यादा, देखिए आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं आ रही, आपके पास जहाज़ नहीं आ रहे, आप दुनिया के जो बड़े टेक जायंट्स हैं उनको ईरान के अंदर नहीं लेके आ सकते, तो ईरानियंस को तो बहुत पता ही नहीं है कि बहुत बड़ी पैमाने पे जो दुनिया में तब्दीली हो गई है उसको वो अपने सिस्टम्स में इनकॉर्पोरेट नहीं कर सके। लेकिन वो उन्होंने अपना पैरेलल स्ट्रक्चर भी खड़े करके रखा, ठीक है, चाइना से भी सपोर्ट वो ले रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो खुद भी उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। तो ईरान एक तरफ महरूम भी है, लेकिन उस महरूमी का उन्होंने फ़ायदा ये लिया है कि उन्होंने अपनी जो सेल्फ सफिशेंसी है या अपनी ऑटोनॉमी को एंजॉय करते हुए उन्होंने खुद से बहुत मेहनत की है और वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन लार्जली एक तबका तो है ना ईरान के अंदर जो समझता है कि उनको दुनिया में मेन स्ट्रीम होना चाहिए, और ये चीज़ है।